اب جو دیکھنے کی چیز ہے وہ ہے. اللہ کے نبی نے ایک اور بات کہی, اپنے آپ کو بچائیے ان فتنوں سے. ایک حدیث سنیے, ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ بؤونتا. مستد احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے, حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہے, وعن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ بؤونتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے, سب سے زیادہ اچھا اور برکتوں والا نکاح وہ ہے ایسرہ مؤونۃ, جو خرچے کے اعتبار سے سب سے کم ہو, جس میں خرچہ سب سے کم ہو. آج کل کی شادیوں میں خرچے کم ہو رہے ہیں, کارڈ چھپتے ہیں, کارڈ. اچھا کارڈ چھپوانا مجھے بتا دیجئے یہ فضول خرچی نہیں ہے. جو کام آپ فون پر دے سکتے ہو, بھائی صاحب آپ کے پورے گھر کی دعوت ہے, آپ آ جائیے. آپ کے گاؤں میں قریب میں کوئی مکان ہے, آپ اپنا آدمی وہاں بھیج سکتے ہو, صاحب آپ کے گھر کی دعوت ہے, آپ کی فلاں, تو یہ اس سے کام چل سکتا ہے. تو پھر کارڈ چھپوانا. میں بمبئی میں ایک شادی میں گیا تھا, کئی سال پہلے کی بات ہے, اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ صحیح سے کتنے سال ہو گئے ہوں گے. اس موقع پر مجھے ایک شادی میں جانا پڑا, وہی تھا تو لوگوں نے کہا آ جاؤ مولانا, ٹھیک ہے. تو گئے شادی میں, تو اس لڑکے نے اپنی شادی میں جو کارڈ چھپوائے تھے, ایک کارڈ کی قیمت اس وقت 45 روپے تھی. ایک کارڈ کی قیمت کیا ہوگا اس میں. اور اپنے ولیمے میں اس نے اس وقت 3000 لوگوں کو بلایا تھا. 3000 لوگوں کے ولیمے سے مجھے اعتراض نہیں, لیکن 3000 لوگوں کو بلانے کے لیے 3000 کارڈ چھپائے ہوں گے, تو 45 روپے کے ایک کارڈ سے 3000 کارڈ کی قیمت سنو. اور بدقسمتی یہ تھی ان لوگوں کی, کہہ لو کہ جب نکاح ہوا تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب نکاح کے موقع پہ 10 منٹ آپ تھوڑی تقریر کر دیجئے تو اچھا ہوگا. تو 10 منٹ میں ہم نے فضول خرچی کے اوپر بولا, تو میں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کی شادی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو خرچے کے اعتبار سے کم ہو, جس میں خرچہ سب سے کم ہو. یہاں ایک کارڈ کی قیمت 45 روپے ہے, 3000 کارڈ کی قیمت کیا رہی ہوگی. اور ایسی شادیوں میں فضول خرچے جو نکاح سنت کے مطابق ہونا چاہیے, اس میں اتنی زیادہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ نے کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. اب وہ ایسے دیکھ رہا ہے, دولہا کا باپ بھی دیکھ رہا ہے ایسے. پھر میں نے ٹرن لیا, ہم نے کہا اب انجیکشن تو لگ گیا لیکن اب روئی سے مل بھی دینا چاہیے تاکہ تکلیف. تو میں نے کہا کہ ہمارے دوست نے اللہ اس کو برکتوں سے نوازے, اس کی شادیوں میں برکت دے, شاید بیچاروں کو علم نہ ہو, شریعت کی صحیح جانکاری نہ ہو, اس لیے دوسرے لوگ جب اپنی شادیاں کریں تو بھائی فضول خرچی سے بچیں, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں خیر و برکت دے, ازدواجی زندگی میں محبت پیدا فرما دے. اس طریقے سے کہہ کے لپیٹ کے میں نے پھر یہ سمجھ لو کہ انجیکشن کے بعد ڈاکٹر تھوڑا سا روئی لگا کے ایسے سے کرتا نا, تکلیف کم ہو جاتی ہے, ایسے ہی تکلیف دے کر پھر میں نے روئی سے مل دیا, ورنہ کھانا بھی نہیں کھانے دیتا. کبھی نہ ایسا الٹا سیدھا بولے گا ہمارے جلسے میں آ کے, لیکن جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. میرے بھائیوں یہی ہونا چاہیے, یہی ہونا چاہیے. آپ اس طریقے سے کہیں کہ ان کو یہ نہ لگے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے, اور ایسا بھی محسوس نہ ہو کہ مجھے پھولوں کی مالا پہنائی جا رہی ہے. اتنی تعریفوں کے پل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لگے کہ ماشاء اللہ بہت اچھی شادی ہے, کیا رونق ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آؤ ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو, اس حدیث کو سننے کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے اور بیٹھنا چاہیے نہیں, کیونکہ جب ہم آئے تھے تو مجمع کچھ اور تھا اور اب آدھے سے بھی زیادہ جا چکا ہے. تو اب سنیے اس حدیث کو, بڑی پیاری حدیث ہے, بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی,
ایک ایک چیز سنتے جائیے. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی. یاد رکھیے گا اس عورت کا باپ نہیں تھا, اس کا بھائی نہیں تھا, اس کا چچا نہیں تھا, کوئی نہیں, وہ اکیلی تھی اور آئی, اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی. صحابہ موجود تھے. کہا اللہ کے رسول نے کہو کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں, یعنی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ایک بار دیکھا اور اس کے بعد خاموش ہو گئے. اس نے دوبارہ کہا اے اللہ کے نبی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ پھر خاموش ہو گئے. اس نے تیسری بار کہا اے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. فسکت رسول اللہ, اللہ کے رسول تیسری بار بھی خاموش رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 بار خاموش, اس کے پوچھنے پر خاموش رہے, تو اس پر جو صحابہ بیٹھے تھے ایک صحابی بول پڑے اے اللہ کے رسول وہ عورت بار بار آپ سے کہہ رہی ہے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور آپ خاموش ہیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو منع کر دیجیے کہ نہیں کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کرا دیجیے. اس کا مجھے ضرورت ہے بیوی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نہیں کر سکتا, اب میں نہیں کروں گا شادی, لیکن تمہیں ضرورت ہے شادی کی؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا ٹھیک ہے آؤ ادھر. بلایا صحابی کو, غور سے دیکھیے اور اپنا معاشرہ دیکھیے, سماج دیکھیے. آپ نے بلایا قریب آؤ, قریب آیا. آپ نے کہا اس عورت سے تم بھی دیکھ لو اس کو ایک بار, اور تم بھی دیکھ لو. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو پسند ہے. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ کر لوں گی, بھائی مجھے بھی ضرورت ہے, میرا کوئی نہیں ہے, مجھے بھی سہارا چاہیے, میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کہا میں نہیں کروں گا, تو پھر میں اس کے ساتھ کر لوں گی. ہوگا ٹھیک ہے کرو گی؟ ہاں. اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کے رسول نے اس عورت سے نہیں کہا اچھا مال کتنا ہے تیرے پاس, جہیز کتنا ہے تیرے پاس, موٹر سائیکل کون دے گا؟ ارے اس زمانے میں موٹر سائیکل نہیں چلتی تھی تو کچھ تو چلتا ہی ہوگا, یہ سامان کون دے گا؟ یہ نہیں کہا. جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کے ساتھ تیار ہوں نکاح کرنے کے لیے, تو آپ نے سب سے پہلا سوال اس مرد سے کیا تم اس عورت کو مہر کیا دو گے؟ ہل عندک دین, کیا تمہارے پاس مہر ہے, دینے کو کچھ ہے, تم اس کو کیا دو گے؟ اب ادھر سے جو جواب آیا مرد کا وہ سنیے, ما عندی شیء, کچھ نہیں ہے میرے پاس. اچھا کچھ نہ ہو اور نکاح کرنا چاہ رہا ہے. آج کے زمانے میں تصور کر سکتے ہو آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور شادی کرنا چاہو؟ آپ کہہ رہے ہیں اس عورت کو کیا دو گے تم مہر میں؟ اس نے کہا ما عندی شیء, وہ تو کچھ نہیں ہے میرے پاس. آپ نے کہا گھر جاؤ کچھ تلاش کرو شاید مل جائے. کہا ٹھیک ہے نبی کا حکم میں جاتا ہوں. گیا گھر میں دیکھا, لوگوں سے پوچھا, گھر والوں سے, کچھ نہیں ملا. واپس آیا, آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا ما وجدت شیئا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر میں کچھ نہیں پایا. کچھ بھی نہیں؟ کہا نہیں. آپ نے کہا دوبارہ جاؤ. اس نے کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو دوبارہ کیا کروں گا جا کر؟ آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید, مانتا ہوں تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے, اگر لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ. لوہے کی انگوٹھیاں تو یہاں بک رہی ہیں سڑکوں پر. ابھی جب ہم آ رہے تھے, محبوب صاحب بائک پہ لے کے آ رہے تھے, تو لڑکے بھی وہ انگوٹھیاں پہن رہے تھے دکان والوں سے ایسے اپنی انگلیوں میں. لوہے کی انگوٹھی کتنے کی ملے گی؟ آج کے زمانے میں 2 3 4 5 روپے کی مل جائے گی. جاؤ التمس خاتم من الحدید, سونے کی نہیں, چاندی کی نہیں, لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کے آ جاؤ. وہ دوبارہ گیا, اور دوبارہ جانے کے بعد پھر واپس آتا ہے, کہتا ہے ما وجدت
खातम मिनल हदीद, आय अल्लाह के नबी मैंने अपने घर में लोहे की अंगूठी भी नहीं पाई, मेरे घर में लोहे की अंगूठी भी मुझे नहीं मिली, आय अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी मुझे हासिल नहीं हुई। आपने फरमाया फिर कैसे शादी होगी? अरे बीवी को मेहर में कुछ देना तो पड़ेगा, क्या देना चाहते हो? कहने लगा एक चीज है मेरे पास। फरमाया अच्छा बताओ क्या है? कहा आय अल्लाह के नबी एक लुंगी है जो मैं बांधता हूं, जब मैं घर पे जाता हूं सोने लगता हूं तो वो लुंगी पहन लेता हूं, इंदी इज़ार, मेरे पास एक लुंगी है। आपने कहा अच्छा एक लुंगी है? कहा ठीक है वही दे दो इसको मेहर में, पहनी हुई इस्तेमाल की हुई जिसको वो पहनता, का यही दे दो। तो कहने लगा अल्लाह के रसूल अगर वो मैं इसको दे दूंगा तो फिर मैं क्या पहनूंगा? तसव्वुर करें आप, नया कपड़ा नहीं है, नई लुंगी भी नहीं है, एक लुंगी है वो भी पहनता है और कह रहा कि मैं दे भी दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? तो आपने कहा फिर बोल क्यों रहे हो कि एक लुंगी है? कहा कि अल्लाह के रसूल आधी दे दूंगा, फाड़ देता हूं बीच से, आधी दे देता हूं, आधी मेरे बिछाकर बैठने के काम आ जाएगी कहीं पर, चलो नहीं पहनूंगा कम से कम बिछाकर बैठ तो जाऊंगा, जाता रहता हूं, सफर करता रहता हूं, मेहनत और मजदूरी करता हूं, कहीं थक गया तो बिछा के बैठ जाया करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आधी लुंगी उसको दोगे तो आधी में न तुम्हारे किसी काम की रहेगी और न आधी उसके किसी काम की रहेगी, देना हो तो पूरी दो। कहने लगा पूरी तो नहीं दे सकता, नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है? ओह लुंगी नहीं, सोने की लोहे की अंगूठी तक नहीं, खाने पीने के लाले सब कुछ बर्दाश्त नहीं करता रहा, लेकिन जब पूछा कि कुरान कितना याद है तो उसको कुरान जो याद था, कहने लगा अल्लाह के रसूल सूरे मुल्क याद है, सूरे हश्र याद है, सूरे हक्का याद है, सूरे दहर याद है, सूरे कयामा याद है, सूरे नबा याद है। आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? कहा हाँ अल्लाह के नबी याद है, कहिए तो सुनाऊं। आपने कहा नहीं, इधर आओ। अरे औरत तेरे होने वाले शौहर के पास मेहर देने को कुछ नहीं है, क्या ये सूरतें जो इसको याद है तुझे याद है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया अरे औरत अगर इन्हीं सूरतों को मैं मेहर बना दूं और इन्हीं सूरतों को मेहर तू मान कर मैं तेरा निकाह इसके साथ कर दूं तो क्या इन सूरतों को तू मेहर में तस्लीम करेगी? यानी ये तुझे ये सूरतों को याद करा देगा, ये तुझे ये सूरतें पढ़ा देगा और सिखा देगा और यही तेरा मेहर हो जाएगा। कहने लगे अल्लाह के रसूल जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाए उस औरत से ज्यादा बाबरकत निकाह, उस औरत से ज्यादा पाकीज़ा निकाह, उस औरत से ज्यादा बेहतर निकाह और किसका हो सकता है? आपने उसी जगह पर खुद वली बन गए, सरपरस्त बन गए और आपने निकाह करके उस मर्द के साथ उस औरत को रुखसत कर दिया। मेरे भाइयों न मेहर ज्यादा लंबा चौड़ा और ना ही मेरे भाइयों सोने का पता, ना चांदी का पता, ना नए कपड़ों का पता, ना बारात का पता, ना मेहंदी का पता, ना मलीदे का पता, ना सैंडल और चप्पल का पता। मेरे भाइयों गौर करो शादियों में कितने लंबे चौड़े खर्चे हो रहे हैं और अल्लाह के नबी ने उसी जगह पर बैठे बैठे कुरान की चंद आयतों को मेहर बनाकर उसका निकाह कर दिया और उसको रुखसत कर दिया और ये रुखसत भी हो गए और चले भी गए। हम तो खुद अपने घर को जहन्नम बनाए हुए हैं, फिर रोते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया। ये निकाह होता था, जहेज की लानत ने बर्बाद कर दिया आज हमारी सोसाइटी को। आज कितनी शरीफ घराने की लड़कियां बैठी हुई हैं, कितनी दीनदार लड़कियां बैठी हुई हैं घरों में, लेकिन आज उनके निकाह इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप के पास देने के लिए कुछ नहीं है। आज लड़कियां 30-30 साल की, 25-25 साल की अपने घरों में बैठी हुई हैं। आज उनके निकाह सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि उनके माँ बाप के पास जहेज देने के लिए नहीं है। मेरे भाइयों
اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑکا بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو، اور اگر لڑکا کوئی گناہ کرے گا تو اس کا وبال، اس کا عذاب اس کے ماں باپ کے اوپر بھی لادا جائے گا، کیونکہ جب تیرا لڑکا بالغ ہو گیا تو پھر تو نے اپنے اس جوان بیٹے کی، اس بالغ بیٹے کی شادی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جب تیری بیٹی بالغ ہو جائے تو ترنت اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، کیونکہ اگر بالغ ہونے کے بعد تیری بیٹی کا نکاح تو نے نہیں کیا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس سے کوئی جرم ہو گیا، اگر وہ کسی لڑکے کے ساتھ غلط کام کر بیٹھی تو لڑکی کے عذاب کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی عذاب دیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی جوان بیٹی اور بالغ بیٹی کا نکاح نہیں کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس گناہ سے بچیے۔ معاشرے کے اندر زناکاری اور برائیوں سے اپنے معاشرے کو صاف کرنا ہے تو لڑکوں کی شادی وقت میں کر دیجیے اور لڑکیوں کی شادی وقت میں کر دیجیے۔ بالغ لڑکا، بالغ کے لیے عمر تھوڑی کوئی ہوتی ہے، وہ تو ہمارے قانون میں 22 سال اور لڑکی کی عمر 18 سال اور لڑکے کی عمر 21 سال اور لڑکی 18 سے پہلے تو نابالغ، یہ تو قانون میں ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، لڑکے کی بلوغت یہ ہے کہ جب وہ رات کو سوئے اور سوتے وقت اس کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ بالغ ہو گیا۔ اور لڑکی کی بلوغت یہ ہے کہ اس کو پیریڈ آنا شروع ہو جائے، اس کو مہینہ پیریڈ شروع ہو جائے تو وہ بالغ ہو چکی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو، اور لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو۔ اب ہر باپ کی ذمہ داری ہے وہ پتہ لگائے کہ ہمارے بیٹا سوتے وقت اس کا کپڑا خراب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری تقریر پر کوئی آبجیکشن مت لگائیے کہ مولانا کیا بول رہے ہیں، یہ سماج کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کے دور میں آپ کے بیٹے موبائلوں میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس میں شرم نہیں آتی ہے؟ قرآن و حدیث سنتے وقت آپ کو شرم آ رہی ہے؟ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ اس کا بیٹا بالغ ہوا نہیں ہوا ہے تو نکاح کر دے۔ اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی فکر کرے کہ وہ بالغ ہوئی ہے نہیں۔ ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ میری بیٹی بالغ ہے نہیں، پیریڈ شروع ہوا نہیں، اگر ہے تو فوراً اپنی بیٹی کے نکاح کی تیاری کرے اور اس کا دیندار گھرانے میں اور رشتہ دیکھ کر شادی کر دے۔ یہ حکم ہے میرے بھائیوں، معاشرے کو برائیوں سے بچائیے، جہیز سے بچائیے، اور دیندار لڑکا اور دیندار لڑکی دیکھنا شروع کر دیجئے۔ گھر کو جنت بنائیے، سماج کو جنت بنا دیجئے۔ اب 15-20 لوگوں میں کیا بولوں، اس لیے میرے بھائیوں، معاشرے کی پاک دامنی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمیں شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نکاح میں دیندار لڑکے اور دیندار لڑکیوں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شادی شدہ مردوں کو اور شادی شدہ عورتوں کو ایک دوسرے کے اپنے مردوں کو عورتوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ اور گندی نالی میں گرنے سے محفوظ فرما کر حلال شوہروں کے لیے اور حلال بیویوں کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے سمرپت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر